انفو بلاسٹر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، اس دنیا نے ایسے بہت سے انسانوں کو جنم دیا جنہیں ان کی عظیم ایجادات اور ٹیکنالوجی کی بنا پر کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ بظاہر تو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، لیکن اپنے کارناموں کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، کیونکہ ان عظیم سائنسدانوں نے عقل و شعور کی بنا پر اس دنیا کے ایسے رازوں سے پردے اٹھائے جنہیں دیکھ اور سن کے عام انسانوں کی عقل دنگ ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک نام اسٹیفن ہاکنگ کا بھی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو علم کائنات اور علم طبیعیات کا ایک بڑا نام سمجھا جاتا ہے، جس کی کائنات اور اس کے حقائق کے متعلق پیشن گوئیوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ خواتین و حضرات، اسٹیفن ہاکنگ جوانی میں ہی ایک حادثے کے نتیجے میں موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے اور ڈاکٹرز نے انہیں زندہ رہنے کے لیے چند سالوں کا عندیہ دیا، لیکن بیماری کے باوجود انہوں نے اپنی بقیہ زندگی سائنسی ریسرچ اور دنیا کے متعلق چھپے حقائق کو جاننے میں گزار دی، اور ساتھ ہی ایسی پیش گوئیاں بھی کی جس میں بتایا کہ دنیا کیسے ختم ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ان کی پہلی پیشن گوئی کے مطابق دنیا کسی بھی قسم کی خلائی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانوں کی ان ایجادات اور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ختم ہوگی جو وہ دنیا کو مزید ترقی سے ہمکنار کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں، جیسے جینیاتی طور پہ بنائی گئی ویکسینز، جو ایک طرف تو کسی وائرس کو ختم کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ہمارے لیے مزید نقصانات کا بھی سبب ہے۔ مثال کے طور پر فیڈ، یہ بظاہر تو ہماری خوراک پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس پر پلنے والی برائلر مرغی ہمیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے وائرس بنائے جا رہے ہیں، جو ایک طرف تو ان کینسرز کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے یہ بیک فائر بھی ثابت ہو رہے ہیں، یعنی مزید نقصانات کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اسی طرح جینیٹکلی مونیفائڈ آرگنزم، یعنی جینیاتی طور پر بنائے گئے جانور، اور انسان یعنی ٹرانس ہیومن، نہ صرف موجودہ دور میں بلکہ آنے والے وقت میں بھی مزید تباہی کا سبب بنیں گے۔ دوسرے نمبر پر ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی اور استعمال، جہاں ایک طرف ہماری طرز زندگی کو آسان بنا رہا ہے، وہیں اس دنیا کے لیے آنے والے وقتوں میں بہت سے خطرات بھی ساتھ لا رہا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ یہاں تک ٹیکنالوجی کی ترقی مفید ہے، لیکن اس سے آگے مزید ترقی اس کائنات کے لیے ایک فحش غلطی ثابت ہوگی۔ انسان چونکہ اب مصنوعی ذہانت اور روبوٹ بنانے کی تگدو میں ہے جو اس کا نعم البدل بن سکے، لیکن یہ مصنوعی ذہانت اسے کس کھائی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور کن خطرات سے ہم کنار کرنے والی ہے، اس سے یکسر ناواقف ہے۔ ناظرین گرامی، اسٹیفن ہاکنگ کی اپنی زندگی اگرچہ مصنوعی ذہانت پر انحصار کرتی تھی، لیکن وہ بذات خود اس کے انتہائی خلاف تھا۔ اس کے مطابق ہماری دنیا کی سب سے بری ایجاد مصنوعی ذہانت ہے، یعنی روبوٹ۔ اس کے نتیجے میں بننے والے روبوٹ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گے اور ان کے لیے آسانی کی بجائے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی تیسری پیشن گوئی سے معلوم ہوتا ہے اسٹیفن ہاکنگ خلائی مخلوق کے وجود کا پکا ماننے والا تھا۔ اس کے مطابق ان قریب اس دنیا پر خلائی مخلوق کا قبضہ ہوگا، اور ان کا اس دنیا کے گرد چکر لگانے کا مقصد، جو کہ خدمات کے زمرے میں لیا جاتا ہے، وہ اصل میں اس دنیا پر قبضہ یا نقصان پہنچانا ہے۔ دوستو، اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایلین اس دنیا پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے مقاصد جاننے سے پہلے آپ کو بگ بینگ تھیوری کو سمجھنا ہوگا، جس کے مطابق یہ کائنات اور اس جیسی دوسری کہکشائیں کسی بڑے ستارے کے پھٹنے سے وجود میں آئی تھیں۔ اسٹیفن کے مطابق یہ کائنات ان 10 بڑی دنیاؤں میں سے ہے جو بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئیں، اور ان یونیورس میں سے ایک ایلین کی بھی ہے۔ ایلین ان یونیورس کو ملا کر ایک بہت بڑا ستارہ یا سیارہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل اس دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور اس دنیا میں اپنی ایکٹیویٹیز بھی شروع کر چکے ہیں تاکہ اس پہ قبضہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ اگرچہ اس کے نظریے میں حقیقت کی کوئی رمق نظر نہیں آتی، کیونکہ خلائی مخلوق کا وجود ابھی تک حقیقی معنوں میں ثابت نہیں ہوا، لیکن مستقبل قریب میں اس تھیوری میں کس حد تک سچائی نظر آئے گی، اس کے متعلق کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال ایک اور حیرت انگیز تھیوری جو اس نے اپنی موت سے چند ہفتے قبل پیش کی تھی، اس کے مطابق تمام ستارے اپنی انرجی آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں، اس لیے یہ دنیا جلد اندھیروں کی طرف جانے والی ہے، اور جب خلا میں موجود ستاروں کا نظام اپنا کام جس وقت چھوڑیں گے، اس وقت کائنات اپنے اختتام کا سفر شروع کر دے گی۔ اور قرآن کریم بھی اس پر حقیقت کی مہر کچھ اس طرح سے لگاتا ہے، اذا الشمس کورت، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ وہ اپنی 5ویں پیشن گوئی میں کہتا ہے کہ دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ نیوکلیئر ویپن یعنی اسلحہ بارود کا بڑھتا ہوا استعمال،
اور اس میں مزید ترقی انسانیت کی تباہی کا بڑا سبب ثابت ہوگی۔ انسانوں کا جارحیت پسند اور غیر معقول رویہ جلد ان ایجادات کو تباہی میں بدلے گا۔ اس کے بعد چھٹی پیش گوئی کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ سب سے اہم اور کئی سالوں سے زیر بحث مسئلہ جو اس دنیا کو آنے والے وقت میں انتہائی خطرناک مسائل سے دوچار کرنے والا ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے۔ موجودہ دور میں جس تیزی کے ساتھ ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے اور سردیوں کا دورانیہ کم ہو کر گرمیوں کو بڑھا رہا ہے، جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آلودگی میں بڑھتا ہوا اضافہ گلوبل وارمنگ کا بڑا سبب بن رہا ہے، اگلے 100 سالوں میں اس کی وجہ سے اس کائنات کو جن خطرات کا سامنا ہونے والا ہے اس سے شاید ہی آج کا انسان واقف ہو۔ ناظرین گرامی، اسٹیفن ہاکنگ کی 7ویں اور آخری پیشن گوئی کے مطابق شاید وہ وقت دور نہیں جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور سیارے پر رہائش کے منصوبے بنائے گا، کیونکہ ریسرچ کے مطابق ان تمام وجوہات کی بنا پر اگلے 600 سالوں میں یہ کائنات کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گی اور اس پر کسی زیرو کا نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ زمین 600 سال بعد ختم ہو جائے گی، اس لیے انسان کا اگلا ٹھکانہ مارس ہوگا، جس کے تناظر میں آج کے سائنسدان وہاں زندگی کی تلاش میں ہمہ وقت تگ و دو میں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ قیامت انفرادی نہیں اجتماعی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین ہو، مارس ہو یا کائنات کا کوئی بھی کونا ہو، موت برحق ہے۔ اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہا کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔